پہلے میں اپنے تمام دیشواسیوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آئیے تھوڑا سا ایک شکوہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کھلی فضا میں سانسیں لی، کھلی فضا میں سانسیں لی، جب سے ہم سب آزاد ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں، کھلی فضا میں سانسیں لی، جب سے ہم سب آزاد ہوئے، جب سے ہم سب آزاد ہوئے، لیکن ان کو بھول گئے ہم جن کے سبب آزاد ہوئے۔ کھلی فضا میں سانسیں لی، جب سے ہم سب آزاد ہوئے، لیکن ان کو بھول گئے ہم جن کے سبب آزاد ہوئے۔ کالی رات کے اندھیاروں کو آخرکار شکست ہوئی، کالی رات کے اندھیاروں کو آخرکار شکست ہوئی، تحریریں بیدار ہوئیں اور گونگے لب آزاد ہوئے۔ تحریریں بیدار ہوئیں اور گونگے لب آزاد ہوئے، تحریریں بیدار ہوئیں اور گونگے لب آزاد ہوئے۔ ان لفظوں کو قید ہوئی جو مقصد تھے آزادی کا، ان لفظوں کو قید ہوئی جو مقصد تھے آزادی کا، اور جن لفظوں کو قید میں رہنا تھا وہ سب آزاد۔ واہ واہ، بھائی زندہ باد زندہ باد۔ غزل کے پیرائے میں کیا کیا سچائیاں ہیں۔ طاہر فراز زندہ باد، واہ واہ۔ کھلی فضا میں سانسیں لی، جب سے ہم سب آزاد ہوئے، لیکن ان کو بھول گئے جن کے سبب آزاد ہوئے۔ کالی رات کے اندھیاروں کو آخرکار شکست ہوئی، تحریریں بیدار ہوئیں اور گونگے لب آزاد ہوئے۔ ان لفظوں کو قید ہوئی جو مقصد تھے آزادی کا، اور جن لفظوں کو قید میں رہنا تھا وہ سب آزاد۔ واہ 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 واہ۔ نفرت کی دیوار گرے گی، امن و امان ہوگا قائم۔ لیکن دوسرے مصرے بھی توجہ رکھیے گا، قافیے سے شعر بنتا ہے۔ نفرت کی دیوار گرے گی، امن و امان ہوگا قائم، طاہر ہم سب بھارت واسی کہیں گے تب آزاد۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ نفرت کی دیوار گرے گی، امن و امان ہوگا قائم، طاہر ہم سب ہندوستانی کہیں گے تب آزاد۔ عجیب سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں ان وفاداروں کی ہے جو اس میں رہنے کی خواہش کے ساتھ اس کو اپنے وطن کی حیثیت سے نہ صرف تسلیم کر کے بلکہ اہمیت دے کے جو بھی ہوا اس کو فراموش کر دیں یا یاد رکھیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، جو یہاں کا حصہ ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کی خاطر ہی تو رکے ہیں نا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ میرا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اپنے ملک سے محبت نہ کروں۔ بے شک۔ تو اب مجھے شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا کیا کہنے طاہر بھائی، بہت شکوہ صرف اتنا سا، بے اب مجھے شک۔ شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ 4 مصرے میں اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں جو پتہ نہیں کیوں کسی غلط فہمی کا شکار۔ ارشاد۔ عرض کرتا ہوں کہ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ ارے بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھے، واہ باندھ واہ۔ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آج کے مشاعرے کا جو پیغام ہے، آج کے مشاعرے کو سجانے کی جن لوگوں نے بھی محنت کر کے کاوش کے بعد یہ
یہ خواب تعبیر کی شکل میں ہیں ہمارے اور آپ کے، تو اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے میں اگر عرض کروں کہ پیغام آج کے اس اسٹیج سے، اس مشاعرے سے جو جانے چاہیے وہ یہی جانا چاہیے کہ موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ، موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ، موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ، زندگی کا سنگھار کرتے رہو۔ واہ واہ واہ، موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ، زندگی کا سنگھار کرتے رہو، نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ بہت اچھا۔ تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے سماج میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں صرف اور صرف پیار کا کاروبار کریں گے۔ نفرتیں کب تک سانس لیں گی؟ بہت کم وقت ہوتا ہے نفرتوں کے پاس سانس لینے کے لیے، ختم ہونا ہے اور ختم ہو کے رہیں گی انشاءاللہ۔ آئیے یہ غزل کے چند شعر میں پیش کر دوں تاکہ میری حاضری جو ہے وہ غزل کے حوالے سے بھی درج ہو۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، کیا کہنے ہیں؟ مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، مختصر بولنا، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے۔ ایک لفظ ہے اس کو میں نے 2 بار استعمال کرنے کی کوشش، الگ الگ انداز میں کوشش کی ہے، میں کہاں تک کامیاب ہوں آپ مجھے بتائیں گے۔ ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا ڈال پر بولنا، اے پرندے تیرا ڈال پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ، کیا کہنے؟ پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ، ساتھ چل کے پرکھ، پھر مجھے ہم سفر بولنا، بہت اچھے بہت اچھے۔ پھر مجھے ہم سفر بولنا، ردیف چل رہی ہے بولنا۔ یہ غزل میں نے خاص طور سے اس لیے انتخاب کی کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں تمام ملک ہی نہیں بلکہ اور دنیا کے دوسرے خطوں سے بھی ذہین ترین لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ بالکل خاص اذہان یہاں موجود ہے، یکجا ہیں، جو ہمارے ملک کے مختلف شہروں سے یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی نہ صرف شخصیت کو تسلیم کرایا، اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کرایا ہے، بلکہ یہاں سے ان کی خدمتیں جو ہیں وہ بھی جگ ظاہر ہیں۔ تو میں یہ خاص طور سے ایک مجمع ایسا ہے جیسے پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، سماعتیں بھی ایسی ہی ہیں، میں اس غزل کو اسی حوالے سے یہاں پیش کرنے ارشاد طاہر بھائی عطا۔ عمر بھر تجھ کو، عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا،
نسیم بھائی 2006 میں شاید یہ واقعہ ہے، میں آپ کے مشاعرے میں حاضر ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کی جو خدمات ہیں اور آپ کا جو حوصلہ ہے اس کی واقعی میں نے نہ صرف یہ کہ تعریف اور کہ سبق بھی لیتے ہیں، ہم نوجوان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے آپ ایسے لوگوں سے کہ اس طرح بھی زندگی گزارنے کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں اور اس طرح بھی رہنمائی کی جا سکتی ہے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ واقعی ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک اہم آدمی۔ پاکستان میں جانے کے بعد بہت سے شعراء جاتے ہیں، باقی حاضر کرتا ہوں پھر مجھے ہم سفر بولنا، بڑا نازک سے احساس کے ساتھ یہ شعر کہا گیا ہے، میں آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں، آپ کا موڈ بن گیا ہے سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا، بے صدا کر گیا، تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا، تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا، اور میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا، کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا، میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا۔ یوم جمہوریہ کا یہ مشاعرہ میری غزل، کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا۔ ردیف الگ سے کام کرے گی، ردیف کا استعمال الگ سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں ہے خاموش، سنیے گا، کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا، کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا، کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا، لگ گئی تجھ کو کس کی نظر بولنا، تجھ کو کس کی نظر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔